صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج ہم بخاری شریف کی حدیث نمبر 13 دیکھیں گے، جو باب الایمان کی حدیث نمبر 6 ہے۔ اس حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ یہ حدیث ایسے ہے کہ جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ جوامع الکلم یعنی ایسی صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ آپ بہت بڑی بات کو بہت کم الفاظ میں مختصر سے جملے میں فرما دیتے تھے۔ تو اس حدیث کو بھی اسی طرح اگر ہم اس کی تفصیل دیکھیں گے اور مختصر ہی ہم دیکھ سکیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنی گہری بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ پچھلی جو حدیث ہم نے باب الایمان کی پڑھی، اس میں ہم نے ایمان کی مختلف شاخیں اور ایمان کے مختلف مظاہر دیکھے کہ ایک حدیث میں فرمایا جو تھا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور پچھلی حدیثیں جو ہم نے 3 پڑھی اس میں بھی جو سلام کو پھیلانا، خیر خواہی کرنا، کھانا کھلانا، یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی گئی تھیں۔ گویا ایمان کے جو مظاہر ہیں وہ ان کا تعلق جس طرح سے اللہ کے ساتھ ہے اسی طرح سے انسانوں کے ساتھ ہے، بلکہ زیادہ تر شاخیں جو ہیں ان کے تعلق جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ ہے، اور انسانی معاشرے کی بھلائی اور بہتری جو ہے اسی کو کنسیڈر کیا گیا۔ تو ایمان گویا صرف عقیدے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان کے عملی مظاہر اس ایمان کا ثبوت ہوتے ہیں، اور اس میں انسانی تعلقات سب سے زیادہ اہم ہے۔ جیسے کہ ہم نے بات کی، اسلامی معاشرہ ایک خوبصورت معاشرہ ہوتا ہے، اور اگر ہم اسلامی معاشرے کی کوئی دلکش جھلک دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے دور میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا خوبصورت معاشرہ تھا۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ انسانی جسم کی دلکشی کا انحصار اس کی روح پر ہے یا اس کی صحت پر ہے، لیکن انسانی معاشرے کا جو حسن اور دلکشی ہے اس کا انحصار ایمان پر ہے، نظریے پر ہے، اور اس کے بعد اس کا انحصار اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت کی پیروی پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی پورے معاشرے کو رحمت کا گہوارہ بنا دیتی ہے، اور آپ کے ارشادات پر عمل کرنا زندگی کو آسان اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے کرو، تو اس کو اگر ہم غور کریں کہ ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں، ہر اچھی چیز، خوشحالی، دنیا کی نعمتیں، محبتیں، ہمدردی، میٹھا بول، جنت، اولاد اور خاندان کی خیر خواہی، ان کی ترقی، اور اسی طرح گنتے جائیں ہم اپنے لیے کیا کیا پسند کرتے ہیں اور ہم ناپسند کیا کرتے ہیں۔ ہر بری اور تکلیف دہ چیز، دوزخ ناپسند کرتے ہیں، آگ، دنیا کی زندگی میں غربت ناپسند کرتے ہیں، پریشانی، اور یہ کہ ہماری عزت پہ کوئی حرف آئے، جان پہ کوئی حرف آئے، مال کا نقصان ہو، ہم سے کوئی حسد کرے، غیبت، کینہ، چگلی، لڑائی جھگڑا، بدخواہی، بے چینی، تو یہ ساری چیزیں انسان ناپسند کرتا ہے۔ تو اسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے کہ یعنی جس کے مطابق ایمان صرف عقیدے کا نام نہیں ہے، بلکہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ تو یہ اس کی ہمیں جو تعلیم دی گئی، اور اس کے علاوہ بہت ساری حدیث ہیں کہ جس میں مسند احمد کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا ایمان افضل ہے یا بہترین ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کی محبت، نفرت، دینا لینا سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ یعنی دیکھیں کہ ایک اعلیٰ ترین بات ہے جو اس حدیث میں کی گئی کہ محبت، نفرت، دینا لینا یہ
اس لیے نہ ہو کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کروں، جو مجھ سے نفرت کرتا ہے میں اس سے نفرت کروں، جو مجھے دیتا ہے میں اس کو دوں، جو مجھے نہیں دیتا میں اس کو نہ دوں۔ جب یہ اللہ کے لیے ہوگا تو کتنا خوبصورت تعلق ہوگا۔ کوئی مجھ سے نفرت کرے گا تب بھی میں اس سے محبت کروں، کوئی مجھے نہیں دیتا تو بھی میں اس کو دوں، کوئی مجھ سے ملنا پسند نہیں کرتا تب بھی میں آگے بڑھ کے اس کو ملوں۔ خاندانوں کے تعلقات کس طرح سے ان چیزوں سے بہتر ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور پوچھا کہ اس کے علاوہ اور کیا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے ناپسند ہے وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو، اور اچھی بات کہو یا خاموش رہو۔ اسی طرح سے مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت یزید بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں جنت کی طلب ہے؟ کیا تم جنت چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی محبوب رکھو جو اپنے لیے رکھتے ہو۔ اسی طرح سے مسلم میں ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو کوئی دوزخ سے بچنا چاہتا ہو اور جنت میں داخل ہونا چاہتا ہو اسے موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو، اور اسے چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ بھی ویسا ہی برتاؤ کرے جیسا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ہو۔ دیکھیں کہ متعدد احادیث جو ہیں وہ اس مضمون کی دوسری کتابوں کے اندر موجود ہیں، مسند احمد کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر۔ تو اس سب کی روح کو ہم جاننے کی کوشش کریں، اور اس سب کی ہم جو اندر اس کے پیغام ہمارے لیے ہے، بہت بڑی بات ہے جو یہ کی گئی۔ ابھی ہم اس کو آگے جا کے مزید دیکھتے ہیں۔ ایک اور مثال ہمیں ملتی ہے احادیث کی کتابوں کے اندر، اور واقعہ آپ شاید اکثریت نے سنا ہوگا کہ ایک نوجوان صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی موجودگی میں آیا، اسلام قبول کرنا چاہتا تھا لیکن اپنے لیے کچھ رعایتیں چاہتا تھا۔ تو اس نے آ کے کہا کہ میں زنا نہیں چھوڑ سکتا، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو بہت غصہ آیا اور ان کو مارنے کے لیے دوڑے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا کہ میرے قریب ہو جاؤ۔ اپنے قریب کر کے تو اس سے پوچھا کہ اچھا کیا تم اپنی ماں سے زنا کرنا چاہو گے؟ اس نے کہا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ فرمایا اچھا اپنی بیٹی کے لیے چاہو گے؟ تو اس نے کہا واللہ اللہ کی قسم ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بات سمجھائی کہ جب دوسروں کے لیے نہیں چاہتے تو اپنے لیے بھی نہ چاہو، اور کسی کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا نہ کرو، اور کسی کی جو گھر کی خاتون ہے اس کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا، اس کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ اللہ اس کے دل کو خالص کر دے، اور اس کی یعنی شرمگاہ کی حفاظت فرما، اور اس کو ہدایت عطا فرما۔ اور وہ شخص جو تھا وہ ایمان لے آیا، اور اس کا دل جو تھا ظاہر ہے وہ خالص ہو گیا اللہ کے لیے، اور جو خواہشات نفس تھیں اس کے اندر سے نکل گئیں۔ تو عزیز بہنوں، یہ ساری چیزیں ہمارے سوچنے کی ہیں کہ کیسا مسلمان اللہ کو پسند ہے، کہ ایسا مسلمان کہ جو اپنے لیے نہیں چاہتا چیز وہ دوسروں کے لیے بھی نہیں چاہے، جو وہ سلوک چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کیا جائے وہی وہ دوسروں کے ساتھ کرے۔ اور مسلمان وہ ہے کہ جو اچھے کاموں اور اچھی چیزوں میں دوسروں کو شریک کرتا ہے اور غلط کاموں میں دوسروں کو شریک نہیں کرتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول اسی حدیث کی تشریح میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں قرآن کی کوئی آیت پڑھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ دوسرے مسلمان بھی اس کو پڑھیں اور اس کے معنی سمجھیں۔ یہ نہیں کہ بس میں عالم بن گیا ہوں تو یہ اب کوئی اور میرے پائے کا عالم نہ بنے، کوئی اور نہ سیکھے، کوئی نہ جانے۔ تو مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ جو اچھی چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے، اور جو چیز اسے اپنے لیے ناپسند ہے وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرتا ہے۔ تو اس سب چیزوں کو اگر ہم ان حدیث کو سامنے رکھیں تو مومن کی تصویر کیا بنتی ہے اس پہ غور کریں، اور اس تصویر پہ ہم خود بھی پورا اترنے کی کوشش کریں کہ اللہ کا پیارا بندہ مومن ایسا ہے کہ جو سب کا خیر خواہ ہے، وہ نیک ہے، وہ اچھائی کرنے والا ہے، دوسروں کے ساتھ بھلا کرنے والا ہے، دوسروں کا خیر خواہ ہے، دوسروں کے بارے میں کبھی بری بات نہیں سوچتا، کبھی بھی ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا جو کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ نہ ہو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک بڑی پیاری حدیث انہوں نے روایت کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور بیٹے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکھا۔ تو انہوں نے یہ فرماتے ہیں حضرت انس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹے جہاں تک ہو سکے ایسی حالت میں صبح شام کرو کہ تمہارے دل میں کسی کی بدخواہی نہ ہو۔ پھر فرمایا بیٹے میری سنت یہی ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا،
اللہ اللہ، کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا ریوارڈ ہے۔ اور یہی اصل ہماری میرے خیال میں ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گھر مل جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کی بخشش ہو جائے، اور پھر جنت میں اعلیٰ درجہ ملے۔ اور دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی ہے کہ دعا مانگا کرو کہ اللہ مجھے مرافقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت عطا فرما، اور مجھے آپ کے قریب جنت الخلد میں گھر عطا فرما۔ تو عزیز بہنوں، اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہوگی تو ان کی سنت سے محبت ہوگی، آپ کے حدیث پہ عمل کرنے کا جذبہ ہوگا، اور یہ جذبہ ہی وہ چیز ہے جو پورے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل سے ایک بڑا پیارا معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور ایسا یعنی اچھا معاشرہ ہوتا ہے کہ ان کی باہمی ہمدردیاں اور محبتیں کسی زمانے اور مقام کی پابند نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ماورا ہوتے ہیں ان چیزوں سے کہ بس کوئی میرے ساتھ کرے تو میں کروں، پاکستان میں کروں اور انگلینڈ جا کے نہ کروں، یا انگلینڈ میں کروں اور پاکستان میں آ کے نہ کروں۔ نہیں، ان کی محبت تو اللہ کے لیے ہے، اور وہ تو اس لیے محبت کر رہے ہیں اور خیر خواہی کر رہے ہیں کہ جنت میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گھر مل جائے، تو کسی مقام اور کسی وقت کی پابند نہیں ہوں گی، بلکہ وہ ہر وقت ایک دائمی احسان کرنے والے لوگ ہوں گے، اور دوسروں کے لیے خیر خواہی کرنا اور ان کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہوتے ہیں جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ آیت قرآن پاک میں کتنی جگہوں پہ آئی ہے، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور جو انصار مدینہ تھے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تو سب کے سب ایسے تھے، لیکن ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جنگ بدر کے جب قیدی آئے تو اس میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ابو عزیز بن عمیر بھی تھے۔ تو بعد میں انہوں نے یہ واقعہ سنایا، کہتے ہیں کہ جب جن انصار کے گھر میں انہیں رکھا گیا، قیدی تقسیم کیے گئے تھے، اور ہر انصاری کے گھر میں ایک ایک یا دو قیدی بھیجے گئے تھے کہ ان کی دیکھ بھال کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو یہ ابو عزیز بن عمیر کہتے ہیں کہ میں جن کے گھر میں تھا، یہ لوگ صبح شام کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو خود کھجوریں کھا کر گزارا کرتے اور مجھے روٹی دیتے۔ دیکھیں، یہ ایثار اور احسان یہ اسلامی معاشرے کی روح ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ انہیں اپنے لیے روٹی پسند تھی تو وہ روٹی وہ اس قیدی کو دے دیتے اور خود کھجوریں کھا کے گزارا کر لیتے۔ اب یہ ایثار اور یہ محبت ہے جو کہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جگہ دلوائے گی۔ اور اگر اس حدیث پہ اس روح کے ساتھ عمل ہوگا تو مادیت پرستی کی نفی ہوگی، آپس کی محبتیں پروان چڑھیں گی، سب بھائی بھائی اور بہنیں بہنیں بن جائیں گے، مسلم امت پھلے پھولے گی، اتحاد اور اتفاق ہوگا، اور دشمن ان سے مروب ہوں گے، اور امت مسلمہ ایک مثالی قوم بن کے ابھرے گی۔ اور یہی چیز اصل میں مطلوب ہے کہ جتنا بڑا کام امت سے اللہ کو لینا تھا، پوری دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچانا، وہ اس خیر خواہی اور اس محبت اور ایک سی سپلائی ہوئی دیوار بنے بغیر ممکن ہی نہیں۔ تو اس کے لیے یہ ساری تعلیمات دی گئی، اگر ہم ان پہ عمل کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہماری گھریلو زندگی، عائلی زندگی، معاشرتی زندگی اچھی ہوگی، بلکہ ہم بہترین مسلمان بنیں گے، اور جو ہمارا اصل مشن ہے، اصل مقصد ہے، اس کو ہم پورا کر سکیں گے۔ لیکن ہمارے معاشرے اور دنیا کی حالت اس وقت بہت خراب ہے، اور حالت ظاہر اس طرح ہے کہ مادیت پرستی سر چڑھ کے بول رہی ہے، مفاد پرستی ہے، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کیا جا رہا ہے، وراثت کھائی جا رہی ہے، خود غرضی کی انتہا ہے، اور بددیانتی، کرپشن، رشوت، سب اسی کی قسمیں ہیں کہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ مارنا اور اپنے مفاد کے لیے سوچنا، اور اس کے لیے جس کا مال ہاتھ آ گیا، قوم کا آ گیا، فرد کا آ گیا، ادارے کا آ گیا، اس کو کھا لیا جائے۔ ٹھیک ہے، عملاً کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا مال کوئی دوسرا دھوکے اور بددیانتی سے ہڑپ کر جائے، لیکن دوسروں کا مال کھایا جا رہا ہے۔ اور کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے خلاف جھوٹی گواہی دی جائے، لیکن عدالتوں میں دن رات کیا ہو رہا ہے، جھوٹے گواہ ہر وقت تیار ہیں۔ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی وراثت جو ہے وہ دوسرے کھا جائیں، لیکن دوسروں کے لیے ایسا ہو رہا ہے۔ اور کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا حق مارا جائے، لیکن معاشرے کے اندر صبح شام دوسروں کے حقوق مارے جا رہے ہیں۔ تو گویا یہ حدیث جو ہے ایک آئینہ بھی ہے کہ ہم کتنے اور کیسے مسلمان ہیں، اور یہ حدیث ایک پیغام بھی ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بننا چاہتے ہو تو آؤ، محسن بن جاؤ، اور دوسروں کے لیے بھی
اسی طرح کی خیر خواہی چاہو جیسے اپنے لیے چاہتے ہو، ان کے ہمدرد بن جاؤ جیسے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے چاہتے ہو، دوسروں کے جان مال اور عزت کو بھی کبھی نقصان کی بات ان کے لیے نہ سوچنا۔ اللہ تم سے محبت کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گھر ملے گا، دنیا کی زندگی خوبصورت بن جائے گی اور تم دنیا میں ایک بہترین قوم بن کے ابھرو گے۔ کرنا کیا ہے کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے ناپسند ہے وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو، اپنی محبتیں اللہ کے لیے خالص کر دو۔ اور یہ سب کچھ بغیر قربانی کے ممکن نہیں ہے، بغیر اثار کے ممکن نہیں ہے۔ اور کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا اس حدیث کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں گے؟ اور اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یقین کیجئے کم از کم گھر میں نافذ کر دیں تو گھر بہترین ہو جائیں گے، اور اگر اس کی ملک میں نفاذ کی کوشش کریں گے تو ملک بہترین ہو جائے گا، امت بہترین ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔